السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، حاضرین جلسہ، سلسلے کلام کو شروع کرنے سے پہلے آئیے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، روح کائنات، جان کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں میں، بے لوث عبادت کرتا ہوں میں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، اسمبلی آف گرین کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دینی، مذہبی، اصلاحی باتیں جو ہمارے آپ کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، کچھ دیر آپ لوگوں کے سامنے کچھ نصیحتیں، ہدایتیں کروں گا کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک آسان ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد
واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے تخلیق کا مقصد، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد تو واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور کرنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کے علاوہ بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، مگر خصوصیت کے ساتھ دو مخلوق کا اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے، انسان اور جنات، کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے تعلق سے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب جس خدا کو ہم ماننے والے ہیں، جس خدا سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ بہت سی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر خدا چاہتا تو ہمیں کوئی اور دوسری مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، انسانی مخلوق، اور انسانی مخلوق ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اور جنات اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے، میں شروع سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، آگے عبادت کے موضوع پر تو ہم آئیں گے، مگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیا ہم نے اس مقصد کو جانا؟ اور اگر جانا ہے تو کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم نے پورا بھی کیا یا نہیں کیا؟ اس بات پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، توجہ سے سنیے گا میری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے نا، کوئی چیز بیکار اور غیر مفید پیدا نہیں کی۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی اس حکمت کو ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے مقصد ہے۔
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام نبی ہے، اولو العزم نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیوار پر ایک چپکلی کو دیکھا تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے اس چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے اس چپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تجھ سے پہلے یہ سوال یہ چپکلی کر چکی ہے، تجھ سے پہلے یہ سوال چپکلی کر چکی ہے کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اے موسیٰ میں نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد ہمیں معلوم نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر بعد میں سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک مہلک بیماری ہو گئی، پھوڑے کی بیماری، ہاتھ میں اس کے پھوڑا ہو گیا اور اس نے بہت علاج کرایا اس بیماری کا، عاجز آ گیا، تھک گیا، لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکا۔ ایک دن ایسے ہی ایک حکیم وہاں سے گزرے، انہوں نے اس بیماری کو دیکھا تو کہا اس کا ایک ہی علاج ہے۔ حالانکہ وہ جو شخص تھا اس نے اس بیماری سے پہلے غلاظت کے جو کیڑے ہوتے ہیں، ناپاکی کے کیڑے، گندگی کے، وہ کیڑے کو دیکھ کر کے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہو۔ لیکن جب وہ حکیم صاحب ملے تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جو غلاظت کے کیڑے ہیں اس کو جلا کر اس کی راکھ تیار کی جائے، اس کا مرہم بنایا جائے اور یہ اسے اس پھوڑے پر، اس مرض پر لگا دیا جائے، یہ مرض ختم ہو جائے۔ جب اس شخص نے ویسے ہی کیا تو اس کا مرض ختم ہو گیا۔ تب یہ بات اس کے سمجھ میں آئی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ہم نے اس بات کو تو جان لیا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، لیکن اب یہ بات ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے وہ مقصد ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ اگر وہ مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا کر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنے میں اگر ہم لگے ہیں تو ہم بہت اچھے ہیں، ورنہ ہم سے بہتر وہ ساری چیزیں ہیں جو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ کیونکہ عام طور سے ہر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا، ہر انسان سمجھتا میں اچھا ہوں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اپنا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر وہ مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم سے بہتر، ہم سے اچھی وہ چیزیں ہیں جو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو سناؤ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور اس سے ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اللہ والوں سے ہر چیز بات کرتی ہے۔ ایک بزرگ کا جوتا پرانا ہو گیا تو آپ نے اسے اتار کے پھینک دیا۔
جب پھینکا تو وہ جوتا آپ سے کلام کرنے لگا، وہ جوتا آپ سے بات کرنے لگا اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتار کر پھینک دیا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ والے ہیں، بزرگ ہے، جب انہوں نے سنا کہ جوتا ہو کر کے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو کہا تو ایک حقیر چیز ہو کر، ذلیل چیز ہو کر مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو اب جوتا جواب دیتا ہے کہ اگر میں حقیر بھی ہوں، میں ذلیل بھی ہوں، تو اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کا جوتا ہوں۔ جوتا کہہ رہا ہے اگر میں حقیر بھی ہوں، ذلیل بھی ہوں، تو اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کا ہوں۔ اگر میں آپ کے والد یا آپ کے پیر و مرشد کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے اپنے سر کا تاج بناتا۔ مجھے ذلت ہے تو اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کا جوتا ہوں۔ بات دل پر لگ گئی تو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، بول، کیا بولنا چاہتا؟ جوتا خطاب کر رہا ہے، جوتا کہتا ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے خریدا تھا میں نے اپنا مقصد تو پورا کیا۔ آپ گندگی پر چلے، آپ کے پیر کو میں نے بچایا، میں خود گندگی میں چلا۔ آپ کانٹوں پر چلے، میں نے کانٹے کھائے مگر آپ کو بچایا۔ تو جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے خریدا تھا وہ مقصد تو میں نے پورا کر دیا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا آپ نے بھی اپنا مقصد پورا کیا ہے؟ اگر کیا تو بہت اچھے ہیں، ورنہ آپ سے اچھا میں ہوں، ورنہ آپ سے اچھا میں ہوں۔ تو یہی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم غور کریں، ہم توجہ دیں، ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، یقیناً ہم اچھے ہیں، ورنہ ہم سے اچھی ہر وہ چیز ہے جو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اس لیے غور کرے، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد کو اگر ہم پورا کرنے میں لگے ہیں، پورا کر رہے ہیں تو ہی ہم کامیاب ہیں، اور اگر وہ مقصد سے ہم دور ہیں تو پھر ہم کتنے ہی بڑے بن جائیں، کتنے ہی دولت والے ہو جائیں، کتنے ہی شہرت والے ہو جائیں، ہم کامیاب نہیں ہیں اگر ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا، اگر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے اب یہاں پر یہ بات غور کرنے جیسی ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیا ہے اسے جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا عبادت ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے، حج کر لینا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگی کا مقصد ہی خدا کی عبادت ہے۔ تو خدا کی عبادت کے لیے صرف کچھ وقت عبادت کرنا نہیں ہے، ساری زندگی اس کی عبادت۔ اب ساری زندگی میں 24 گھنٹے 12 مہینے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 24 گھنٹے اور 12 مہینے ہم کو عبادت کرنا ہے، ہم عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر کاروبار کیسے کریں گے؟
سوئیں گے کیسے، جاگیں گے کیسے، دنیاوی کام ہم کیسے کریں؟ ظاہر سی بات ہے انسانی تقاضے تو سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بس اگر عبادت ہی کرنا ہے تو پھر سارے کام کیسے ہوں گے؟ لیکن دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہر کام جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہر کام جس کو ہم دنیا کا بھی کام سمجھ رہے ہیں نا، جیسے پیسے کمانا، دولت کمانا، اگر کوئی بندہ، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ وہ حلال روزی کما کر لائے گا، تو اس کا اپنے گھر سے نکلنا اور روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا، یہ اس کا کام بھی خدا کی عبادت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کا ہر کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے تو اس کا ہر کام عبادت۔ پھر وہ کھانا کھائے تو کھانا کھانا عبادت، وہ پانی پیے گا تو پانی پینا عبادت، وہ سوئے گا تو سونا عبادت، وہ جاگے گا تو جاگنا عبادت۔ تو زندگی میں جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو عبادت بنا دے گا۔ لیکن یہ خصوصیت کس کی ہے؟ ایمان والوں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بشریت کے لباس میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، تاکہ میرے محبوب انسانوں کے بیچ میں جائے اور انہیں سکھائے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انسان بن کر، آپ نے ساری زندگی جو عمل کیا تو آپ کی یہ سنت کریمہ ہوئی، جس طرح نبی نے کھایا کھانا، جس طرح نبی نے کھایا اس طریقے سے کھانا کھاؤ تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت۔ جس طریقے سے نبی نے پانی پیا وہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے پانی پیو تو پانی پینا بھی عبادت۔ سونے کا بھی طریقہ بتایا، اس طریقے سے سوؤں گے تو سونا بھی عبادت۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ایمان والے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کا ہر کام چاہے وہ دنیا کا ہو، اسے وہ دنیا کا کام سمجھ رہے ہو، لیکن سنت رسول کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں ہر لمحہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، تو ہمارا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہوگا، اور جو عمل سنت رسول کے مطابق ہوگا وہی خدا کی عبادت۔ اب ذرا آپ دیکھیے، غور کیجئے، طریقہ نبی کا ہے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ طریقہ نبی کا ہے، سنت نبی کی ہے، عبادت خدا کی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے عمل کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کے اس عمل کا جو کوئی عمل کرے، جو اس طریقے پر چلے، سنتوں کے مطابق عمل کرے، تو اس کا وہ عمل بھی خدا کی عبادت۔ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے بتا دوں، روزہ عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے، عبادت ہے نا؟ مگر روزہ کس طرح سے رکھنا ہے یہ نبی نے بتایا۔
سنت رسول کی، عبادت خدا کی۔ سحری میں کھانا ہے، اس کے بعد دن بھر کچھ کھانا پینا نہیں، پھر افطار کے وقت کھانا ہے، طریقہ نبی نے بتایا، عبادت خدا کی ہوگی۔ اسی طرح پورا کا پورا جو حج ہم کرتے ہیں، سارے ارکان حج، یہ بھی طریقہ نبی کا ہے، عبادت خدا کی۔ طریقہ نبی کا ہے، عبادت خدا کی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے محبوب کے اس عمل کو اپنی عبادت بنا دیا۔ حاجی صاحبان جب حج کے لیے جاتے ہیں، ایک دلچسپ بات یاد آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو بھی جان لیں کہ عبادت کیا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کو کیا مقام دیا ہے، ان کی سنت کو اپنی عبادت بنا دیا۔ جو حاجی صاحبان حج کے لیے جا کر آئے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکلنے کا حکم ہے۔ جب وہاں سے نکلو، سورج ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، مگر حکم کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ جانا۔ اب مزدلفہ میں جس وقت میں بھی پہنچو، رات میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے، جب بھی آپ مزدلفہ پہنچو، تب وہاں جانے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ساتھ میں ادا کرنا۔ اب اگر مغرب کی نماز کے وقت میں کوئی مزدلفہ سے نکلتا ہے تو اسے عرفات سے نکلتا ہے تو مزدلفہ پہنچتے پہنچتے تقریباً 9-10 تو بج ہی جاتے ہیں، اگر جلد سے جلد بھی پہنچ جائے، یا 10-12 کے بعد ہی لوگ مزدلفہ میں پہنچتے ہیں۔ اب بتائیے، عشاء کا وقت تو شروع ہو چکا، اور مزدلفہ میں جانے کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہوگا تو مغرب کی نماز قضا ہوں گی یا ادا ہوں گی؟ وقت کے مطابق تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، مگر سارے حاجی صاحبان کے لیے حکم کیا ہے؟ جو عرفات کے میدان سے نکلے ہیں، اب مزدلفہ میں آنے کے بعد انہیں مغرب کی نماز قضا نہیں پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے۔ یہ مغرب کی نماز انہیں ادا پڑھنی ہے۔ کیوں ادا پڑھنی ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے پڑھی، اور نبی کی اسی ادا کو خدا نے اپنی عبادت بنا دی۔ نبی کی اسی ادا کو خدا نے اپنی عبادت بنا دی۔ تو معلوم ہوا کہ جو زندگی میں ہم کام کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق اگر کام کرے تو ہر کام ہمارا نبی کی سنت کے مطابق بھی ہوگا اور خدا کی عبادت ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات پر غور کیجئے، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ اپنی مرضی سے کوئی پیدا نہیں، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ تو جب ہم پیدا ہی اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں تو پھر ہم دنیا میں اپنی مرضی کا کام کیوں کریں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جب نماز کی دعوت دی جائے، دین کے پروگراموں کی دعوت دی جائے تو بس یہ جواب ملتا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے، اللہ ہدایت دے گا تو پڑھیں گے۔ یہ بات تو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں۔ ہمیں پیدا کیا ہے خدا نے، زندگی دی ہے خدا نے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہے، اور ہم
ہم جیتے اپنی مرضی سے ہیں، کھانا اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پانی اپنی مرضی سے پیتے ہیں، اپنی جسم کی تکلیف اگر ہو تو اسے اپنی مرضی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہماری اپنی مرضی ہو، ہمارا اپنا مقصد ہو، اسے ہم پورا کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس میں خدا کی کیا مرضی ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے تو ہماری مرضی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہمیں اپنی ساری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی ہے، پھر چاہے ہماری زندگی میں جو بھی حالات پیدا ہوتے ہو، ہمیں اپنے رب کے حکم کو ہر حال میں ماننا۔ ایسا نہیں کہ ہم آرام سے ہو تو ہی خدا کا حکم مانیں گے، تکلیف میں ہو تو چھوڑ دیں گے، یہ تو ہماری مرضی ہوئی نا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اسی کی مرضی ہے کہ ہم پیدا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے انسان اپنی مرضی سے میری عبادت کریں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا نا، بولیے اپنی مرضی سے پیدا کیا نا، اور اگر وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے ہی ہم کو عبادت میں لگا سکتا تھا نا۔ جیسے اس نے دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کیا اور وہ مخلوقات کو اپنی عبادت میں لگا دیا، جبراً ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی، ہر چیز، لیکن اللہ نے ہمارے لیے زبردستی نہیں کی۔ جنات اور انسان کے لیے انہیں جبراً عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، چاہتا تو زبردستی بھی ہم سے عبادت کرا سکتا تھا، جیسے دوسری مخلوق سے وہ کراتا، لیکن ہم سے زبردستی عبادت نہیں کرا رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی حکمت یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی سے میری عبادت کرے۔ اسی لیے جنت اور دوزخ یہ دو ہی مخلوق کے لیے، جنات اور انسان کے لیے، باقی مخلوق کے لیے ہے وہ تو سب فنا ہونے والی، میدان محشر میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ساری مخلوق انسان اور جنات کے سوا سب فنا ہو جائیں گے، صرف انسان اور جنات یہ مخلوق ہے جو نیک کام کریں گے، اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور گناہگار ہوں گے تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، جنت اور دوزخ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کے لیے بنائی، اسی لیے انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، مگر جبرن نہیں کرایا، چاہتا تو ہم سے زبردستی بھی کرا سکتا تھا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی سے میری عبادت کریں، اور یاد رہے اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری ہی عبادت کرے۔ ورنہ انسانوں میں بہت سے انسانوں نے کیا کیا، جس کو چاہا اس کو خدا بنا دیا، جو ان کی طبیعت میں اچھا لگا اس کو خدا بنا کر اسی کو پوجنے لگے، مگر اس نے حکم دیا قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہ میری ہی عبادت کرو، اور واضح طور پر بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ تو اب عبادت کرنے والوں کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ عبادت کرنے والے بس اللہ کے لیے ہی عبادت کرے، کوئی اور مقصد نہیں، دیگر مقاصد کو چھوڑ دو۔ اللہ نے پیدا کیا اس کی مرضی سے، تو اب عبادت بھی اسی کی ہوگی، مگر اسی کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے بھی ہے کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، نماز پڑھو جنت ملے گی، تو نماز سے تھوڑی کوئی جنتی بنتا ہے،
اور جب نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں نیت کیا کرتے؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی. کوئی یہ کہتا ہے کہ واسطے جنت کی. تو عبادت بھی صرف خدا ہی کے لیے ہو، کوئی اور مقصد سے نہ ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ عالم وجد میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کے چل رہی. کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ کیا بات ہے، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصریہ جواب دیتی ہے کہ اس آگ سے اس جنت کو جلانے جا رہی ہوں جس کی خواہش کے لیے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں جس کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں. عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی جائے نہ جہنم کے ڈر سے کی جائے، عبادت بس خدا کے لیے کی جائے. عبادت بس خدا کے لیے کی جائے تو اللہ کے لیے ہی عبادت ہو، اس میں کوئی اور مقصد نہیں. اور جب یہ مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ کے لیے ہی کرنا ہے تو صاف بات ہے اب اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے. ہم عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر جو میں نے ابتدا میں پڑھا، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. سجدوں کے عوض جنت ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں میں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو بندہ ہونے کی ناطے، بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں بندگی ہی کرنا ہے. ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں بندگی کے لیے. لیکن اس بات کو سمجھنا جاننا ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو بہت بہتر، نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم سے اچھی وہ چیزیں ہیں جو ہمارا مقصد پورا کر رہی ہے. اس لیے آخری بات یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی سے میری عبادت کریں. ہم دنیا کے کام میں تو اپنی مرضی لگاتے ہیں، مگر جب دین کا کام ہو، خدا کا کام ہو تو پھر وہاں اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے. یہ مرضی الہی جو ہے سارے ایمان والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. یہ بات حقیقت ہے، اس پر سب کا ایمان ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ بات ہم کو کیسے معلوم ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اب ایک طرف تو اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں عبادت کو حکم دے رہا ہے. دوسری طرف وہ مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. اب اس میں کیا راز ہے؟ تو یہ راز تو پہلے میں نے بتایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی سے میری عبادت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ بالکل مختار بنایا نہ بالکل محتاج بنایا. عقل سلیم بھی انسان کو اللہ نے دی تاکہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، اچھی بری چیز کیا ہے یہ سمجھے. اگر انسان کو عقل سلیم نہیں، شعور نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق بنا دیتا، پھر جیسا خدا چاہتا وہی کام کرنے لگ جاتے. مگر اللہ نے انسان بنایا، انسان کو نہ بالکل مختار بنایا نہ محتاج بنایا، درمیان میں رکھا.
کہ انسان سمجھ کر کے اچھے کام کر سکتا ہے اور سمجھ کر کے برے کام سے بچ سکتا ہے. یہ بات واضح ہے. اس لیے آپ کو بتا دوں کہ انسان نہ بالکل مختار ہے نہ بالکل محتاج ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک مثال بتا دوں، اور یہ مثال میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے فارسی زبان میں، بہت معتبر کتاب ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا اسلام مثالوں سے سمجھایا ہے، مثال دے کر کے سمجھایا ہے تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے. تو انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان بالکل نہ محتاج ہے نہ مختار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو درمیان میں رکھا، وہ سمجھ کر کے اچھی چیزیں بھی کر سکتا ہے اور سمجھ کر کے بری چیزوں سے رک سکتا ہے. اللہ تعالی علیہ وسلم. بس یہ 2 منٹ میں بات کو پوری سن لو کہ مولانا روم نے یہ فرمایا ہے، مثال دی ہے کہ ایک شخص جو ہے آم کے باغ میں پہنچا کسی انجان آدمی کے، اور وہاں جا کر کے آم کے درخت پہ چڑھ کے آم کھانے لگا. مالک آ گیا، مالک نے دیکھا کہ بغیر اجازت کیے آرام سے آم کھا رہا ہے، تو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور مزے سے آم کھا رہے ہو میرے باغ میں بیٹھ کر. اب وہ اوپر بیٹھے بیٹھے ہی جواب دیتا ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. اب مجھے کیا معلوم میں کیوں آم کھا رہا ہوں، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی. مالک بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کھا لو جتنا کھانا ہے. جب خوب پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر کے وہ نیچے اترا، مالک نے ڈنڈا لے کے مارنا شروع کیا. اب یہ پریشان ہو گیا، بولے کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کہا مجھے بتا رہا تھا نا قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اب تو بتا تو نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. اب مجھے کیا معلوم میں تجھے کیوں مار رہا ہوں، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوں. تو وہ انسان خود ہی سمجھ گیا کہ انسان نہ بالکل مختار ہے نہ بالکل محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں لگے رہے.